السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ 5ویں ایپیسوڈ ہے ماہ رمضان اور مینٹل ہیلتھ کے لیے. سو اسٹارٹ. یہ منتھ ماہ رمضان خوف و بے چینی سے نجات کا مہینہ. کبھی ایسا ہوا ہے کہ رات کو نیند نہ آئے، دل گھبرائے، دماغ میں ہر قسم کے خدشات چل رہے ہوں، یا پھر کوئی ایسا مسئلہ ہو کہ دل بے چین ہو جائے مگر حل نظر نہیں آ رہا. یہ خوف، فیئر اور بے چینی، انزائٹی آج کل عام ہو گئے. لیکن اس ماہ نے، جو کہ ماہ رمضان ہے، جو نہ صرف روح کو پاک کرتا ہے بلکہ ہمارے دماغ اور دل کو بھی سکون دیتا ہے. آئیے دیکھتے ہیں کہ اس ماہ میں ہم کیسے اس بے چینی کو دور کر سکتے ہیں، خوف کو کم کر سکتے ہیں. اور طور قرآن مجید نے اس کا کیا حل بتایا گیا. نمبر 1، فجر کے وقت اٹھنا. دن کی بہترین شروعات ہم میں سے اکثر کو صبح اٹھنے میں مشکل ہوتی ہے، لیکن اس ماہ میں سحری کے لیے اٹھنا لازمی ہوتا ہے. جب ہم فجر کے وقت اللہ کو یاد کرتے ہیں تو دن کا آغاز ہی ذہنی سکون سے اور اعتماد کے ساتھ ہوتا ہے. تو قرآن میں کیا لکھا ہے؟ قرآن میں اللہ تعالیٰ سورہ رعد میں لکھتا ہے کہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. خبردار، دلوں کا اطمینان تو بس اللہ کی یاد میں ہے. جب دن کا آغاز اللہ کی یاد سے ہو تو بے چینی خود بخود کم ہو جاتی ہے اور دل کو سکون ملنا شروع ہو جاتا ہے. نمبر 2، روزہ. خوف پر قابو پانے کی تربیت کا نام ہے. کبھی سوچا کہ ہمیں بھوک لگتی ہے، پیاس محسوس ہوتی ہے، مگر ہم روزہ نہیں توڑتے کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ افطار کا وقت آئے گا. یہ روزہ ہمارے دماغ کو صبر اور خود پر قابو پانے کی تربیت دیتا ہے، جو کہ بے چینی کو کم کر دیتا ہے اور اس کو کم کرنے میں مددگار ثابت بھی ہوتا ہے. یہ بالکل ایسے ہی کہ جیسے امتحان سے پہلے ہمیں بہت بے چینی ہوتی ہے، مگر اگر ہم نے محنت کی ہوتی ہے تو یہ اعتماد بڑھ جاتا ہے کہ ہم صحیح کر لیں گے. یا اگر ہم اندھیرے میں ہوں اور ہمیں ڈر لگ رہا ہو اور اچانک سے ہمیں معلوم ہو جائے کہ روشنی آنے والی ہے تو خوف جو ہے تھوڑا سا کم ہو جاتا ہے. اللہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ ہر مشکل کے بعد آسانی ہے. سورہ شرح فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، ورس نمبر 6. بے شک ہر تنگی کے ساتھ آسانی ہے. جب اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ مشکلات کے بعد آسانیاں آتی ہیں تو پھر بے چینی کیسی؟ کیونکہ اللہ تو اپنے کبھی بھی کسی وعدے کو نہیں بھلاتا، نہیں توڑتا. نمبر 3، دعا. پریشانی کا سب سے بڑا علاج جو ہے وہ دعا ہے. ہم زندگی میں جب کسی پریشانی میں ہوتے ہیں تو سب سے پہلے کسی دوست یا گھر والے سے بات کرتے ہیں یا کرنا چاہتے ہیں، لیکن سب سے بہترین دوست اللہ ہے، جو نہ تو ہمیں جج کرتا ہے، ہماری ہر بات سنتا بھی ہے خیریت سے، اور نہ کسی اور کو جا کے وہ ہماری باتیں بتاتا ہے، اور بغیر کسی شرط کے سنتا ہے اور مدد بھی کرتا ہے. تو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے سورہ غافر میں کہ، اور آیت نمبر 60 میں کہ، اور تمہارے رب نے فرمایا کہ مجھے پکارو، میں تمہاری دعا قبول کروں گا. یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ جیسے اگر بچے کو ڈر لگ رہا ہو اور وہ اپنی ماں سے جا کے لپٹ جائے تو اسے سکون مل جاتا ہے. جب ہم کسی مسئلے میں ہوتے ہیں اور کوئی ہمیں تسلی دے تو ہمارا دل ہلکا ہو جاتا ہے. اللہ ہمیں یہی سکون اس ماہ میں، ماہ رمضان میں دیتا ہے کہ جب ہم روز دعا کرتے ہیں اور اپنے دل کو اللہ کے سامنے کھول دیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہمیں وہ سکون دے دیتا ہے. نمبر 4، قرآن. دماغ کو ریسیٹ کرنے کا موقع. ہم سب کے دماغ میں بے شمار خیالات آتے رہتے ہیں، بے چینیاں ہوتی رہتی ہیں، خاص طور پہ جب ہم پریشان ہوتے ہیں. لیکن قرآن سننا یا اس میں شامل ہونا ایک دماغی ریسیٹ بٹن دبانے جیسا ہے. یہ بالکل ایسے ہی کہ جیسے موبائل بہت زیادہ سلو ہو جائے تو ہم اسے کیا کرتے ہیں، ری اسٹارٹ کر دیتے ہیں. اگر دن بھر کا دباؤ ہو اور کوئی ہمیں اچھی باتیں سنائے تو ہمیں ہمارے دل کو سکون ملتا ہے. جب ہم قرآن کی تلاوت سنتے ہیں یا تراویح میں جاتے ہیں، پڑھتے ہیں، یا کچھ بھی اس طرح کے کام کرتے ہیں، عبادتیں کرتے ہیں، تو ہمارے دماغ کو وہی سکون ملتا ہے جو ایک سلو موبائل کو ری اسٹارٹ کرنے سے ملتا ہے. کیا نکلا؟ نتیجہ نکلا کہ اس ماہ میں، ماہ رمضان سے فائدہ کیسے اٹھائیں. اگر آپ کو بھی بے چینی، خوف یا پریشانی کا سامنا ہے تو اس ماہ میں، ماہ رمضان میں ان چیزوں پہ عمل ضرور کریں. نمبر 1، صبح فجر کے وقت اللہ کو یاد کریں. نمبر 2، روزے کی تربیت سے خود کو مضبوط بنائیں. نمبر 3، ہر مشکل میں دعا مانگیں کیونکہ اللہ ہمیشہ ہمیں سن رہا ہوتا ہے. نمبر 4، قرآن سنیں کیونکہ یہ دل کے ہر درد کا علاج ہے. اور اس ماہ میں، جو ماہ رمضان وہ مہینہ ہے جو ہمارے دماغ اور دل کو سکون دیتا ہے، بس ہم نے اس سے صحیح طریقے سے فائدہ اٹھانے کی ضرورت ہے. آپ کیا کہتے ہیں؟
اس ماہ میں آپ کو سب سے زیادہ سکون کس چیز سے ملتا ہے؟ ان چاروں میں سے ضرور بتائیے گا. لیکن اب میں آپ کو ایک اور چیز جو ایڈیشنل پوائنٹ میں دینا چاہتی ہوں یہاں پہ. ہم یہ کہتے ہیں کہ جی اگر ہمارا دل بہت زیادہ اداس ہے، بہت زیادہ جو ہے ڈپریشن میں مبتلا ہے، بہت زیادہ دل میں عجیب و غریب خیالات آ رہے ہیں، تو ہم کسی سے جو ہے شیئر کرنا چاہیے. یہ ایک بات ہے جو میں آپ لوگوں سے اس وقت جو ہے شیئر کرنا چاہوں گی کہ میں کتاب پڑھ رہی تھی اور اس کتاب میں تفسیر نمونہ میں یہ بات لکھی ہوئی تھی کہ اگر انسان کو کامیابی چاہیے تو اس کو چند کام نہیں کرنے چاہیے، جس میں سے پہلا کام یہ تھا کہ اس کو اپنی تکلیفیں دوسروں سے شیئر نہیں کرنی چاہیے. اچھا، اگر آپ نے کوئی، کچھ لوگ میرے پاس آتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ اگر ہم اپنی تکلیفیں شیئر نہیں کریں گے، اپنے مسائل شیئر نہیں کریں گے تو ہمارا دل پھٹ جائے گا. تو ان لوگوں کے لیے کہ اگر آپ کو لگتا ہے کہ جی آپ کا دل واقعی پھٹ جائے گا تو یقیناً آپ اللہ سے شیئر کیجئے. پہلی چیز تو یہ. دوسری چیز یہ کہ اگر اللہ کے علاوہ بھی اگر آپ کسی سے شیئر کرنا چاہتے ہیں تو ٹرسٹ اے پرسن، سنگل پرسن. بہت مشکل ہے آج کل کے زمانے میں، غریب لوگوں کا زمانہ ہے یہ. تو کسی ایک بندے کو ایسا ڈھونڈنے کہ جو آپ کو جب آپ اسے شیئر کر رہے ہیں تو وہ آپ کی باتوں کو آگے نہ پہنچائے اور آپ کو جج نہ کرے، آپ یہ ٹرولی ہیلپ کرے، آنیسٹ ہو آپ کے ساتھ. اور اگر سے نہیں ملتا دین فائنڈ این آنیسٹ تھراپسٹ جو آپ کے ساتھ آنیسٹ ہو. لیکن یہ باتیں کیونکہ میں منع کرتی ہوں بات بات پہ کہ آپ کسی سے اپنی باتیں شیئر نہ کیجیے، کسی سے باتیں اپنی شیئر نہ کیجیے، خاص طور پہ اپنی تکلیفیں، اپنی بیماریاں، اپنی الجھنیں، اپنے رشتے، اپنے مسئلے مسائل کہ آپ لوگوں سے شیئر نہ کیجیے. اس کی بہت سارے ریزنز ہیں. پہلی ریزن، اس کا سب سے بڑا ریزن یہ کہ جو چیز ہم ریپیٹ کرتے ہیں بار بار وہ ہمارے سب کانشیس مائنڈ سے ہوتی ہوئی کانشیس مائنڈ میں آ جاتی ہے. ایگزامپل اگر میں یہ کہوں کہ آج، جسٹ این ایگزامپل، اگر میں کہوں کہ آج میری اور میرے ہسبینڈ کی لڑائی ہوئی ہے، اور میں جا کے ایک چھوٹی سی لڑائی ہوئی ہے لیکن میں کل جا کے آپ کو بتاؤں کہ جی یہ اس بات پہ لڑائی ہوئی، تو آپ پھر پرسوں جا کے جو میں آپ کو دوبارہ بتاؤں یا کسی اور کو بتاؤں، اور پھر اس کے بعد میں کسی اور کو بتاؤں، اور پھر میں جا کے کسی اور کو بتاؤں. تو لڑائی تو اتنی سی تھی لیکن بار بار ریپیٹ کرنے کے بعد وہ اس چیز کو میں نے پکا کر دیا، اس چیز کو میں نے جو نا ہوتا ہے ایک ہی پتھر پہ بار بار چوٹ ماری تو اس کے اندر پراپرلی طور پہ جو نا کریکس پڑ گئے، اور وہ جو کریکس ہیں وہ مکمل طور پہ جو نا وہیں پہ رہ جائیں گے اور وہ کبھی بھی ہیل نہیں ہو پائیں گے. تو سب سے بیسٹ وے کیا ہے؟ سب سے بیسٹ وے یہ ہے کہ جب ہم کسی پرابلم میں مبتلا ہوں، یا تو ہم اللہ سے کہیں یا پھر کسی ایسے سے کہیں کہ جس میں ہم ٹرسٹ کر سکتے ہو، کسی ایک بندے سے. یہ نہیں کہ پورے محلے کو پتا ہو، پورے خاندان کو پتا ہو، سارے دوستوں کے حلقے کو پتا ہو کہ آپ کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، کیوں ہو رہا ہے، کب ہو رہا ہے، کس طریقے سے ہو رہا ہے. سب کو سب کچھ پتا ہونا ضروری نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، یہ تو ہے آج کی پہلی سیکھ مینٹل ہیلتھ کو لے کر. دوسری کیا سیکھ ہے؟ دوسری سیکھ یہ ہے کہ اسمائل بہت امپورٹنٹ ہے. تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جی بہت ساری دفعہ جو ہے نا وہ مسکرانا بہت مشکل ہوتا ہے. خاص طور پہ ایک بات یاد رکھیے گا کہ سوالات کے جو جوابات ہیں وہ ایک اسمائل ہے آپ کی. اگر آپ مسکرا رہی ہیں یا مسکرا رہے ہیں تو یہاں پر آپ جو نا بہت سارے مسئلے مسائل سے بچ رہے ہیں. جس سوال کا آپ کو جواب نہیں دینا آپ مسکرا کے وہاں سے گزر جائیے. جس سوال کا جواب آپ کو لگتا ہے کہ دینا بہت ضروری ہے مسکرا کے دے دیجیے. سو یہ مسکرانا جو ہے نا وہ آپ کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے، اور یہ مسکرانا ایک عادت بنا لیجیے. کیونکہ انسان جو ہے نا وہ کہتا ہے کہ فار ایگزامپل ایک ریسرچ ہوئی تھی بہت پرانی، اور اس میں انہوں نے ریسرچ میں یہ بات ثابت کی تھی کہ بہت زیادہ جو ہے انسان ڈپریشن میں مبتلا تھا، بہت زیادہ پریشانی میں مبتلا. تو کچھ لوگ آئے، ایک بچہ آیا وہاں پہ ہنستا ہوا، اس بچے کی اسمائل کو دیکھ کر جو سامنے والا بندہ تھا وہ بھی مسکرا دیا. تو اسمائلنگ جو ہے وہ کنٹیجیس ہے. مجھے نہیں پتا، آپ کو نہیں پتا کہ جو آپ کے سامنے جو بندہ بیٹھا ہے یا جو میرے سامنے بندہ بیٹھا ہے وہ کس پریشانی سے گزر رہا ہے، لیکن اگر آپ اس کو مسکرا کے دیکھ رہے ہیں، بات کر رہے ہیں، تو اس کا بھی یقیناً جو ہے نا وہ رسپونڈ آٹومیٹیکلی مسکرا کر ہی آئے گا. کیونکہ مسکرانا جو ہے کہ ایسا کنٹیجیس تھنگ ہے کہ اگر میں مسکراؤں گی تو آپ آٹومیٹکلی مجھے دیکھ کے پلٹ کے مسکراؤ گے، تو یا آپ مسکراؤ گے تو میں مسکراؤں گی. تو یہ ایک ایسا فیکٹر ہے. اسی طریقے سے اگر آپ کو یہ لگے کہ آپ بہت زیادہ تکلیف میں ہیں، بہت زیادہ پریشانی میں ہیں، ایک دفعہ خود کو اپنے سامنے، خود کو مرر کے سامنے کھڑا کیجیے اور مسکرائیے. دیکھیے جب آپ اپنے آپ کو خود کو مسکراتا ہوا دیکھیں گے دوبارہ سے خود سے مسکرائیں گے. جب آپ خود سے مسکرائیں گے آپ کی باڈی میں ہیپی ہارمون ریلیز ہوگا، اینڈ دیٹس واٹ وی وانٹ. وہ جو ہیپی ہارمون ہے وہ آپ کو راستہ دکھائے گا تاکہ آپ ابھی جس مشکل میں مبتلا ہیں اس مشکل سے نکل پائیں. سو آج کی یہ 2 مینٹل ہیلتھ ٹپ اور
کچھ چیزیں ایسی کہ جو آپ کے لیے بہت امپورٹنٹ ہوں گی. آئی ہوپ یہ سیریز آپ لوگوں کو اچھی لگ رہی ہوگی, پسند آ رہی ہوگی. اگر اچھی لگے تو پلیز ان لوگوں سے ضرور شیئر کیجیے گا کہ جن لوگوں کے لیے یہ سیریز فائدہ مند ہو. اور ہوپ ٹو سی یو اگین ان آور نیکسٹ ایپیسوڈ. اللہ حافظ.